معلوم کر لیتے ہیں کہ بندہ نشئی ہے، بندہ چور ہے، بندہ ڈاکو ہے، لیکن یہ اللہ والے چہرہ بھی پڑھتے ہیں، دل بھی پڑھ لیتے ہیں کہ دل میں کیا کچھ ہے۔ یہ اصل میں روح کی قوت کا کمال اور کرشمہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پہ ہر مہینے بیان کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں سنی لوگ تھوڑے تھے، ایک بستی تھی، غیر سنی لوگ زیادہ تھے۔ تو جب انہوں نے ماہانہ بنیادوں پہ بیان کرنا شروع کر دیا تو بہت سارے لوگ بیان سننے کے لیے آتے تھے، متاثر ہوتے تھے، حتیٰ کہ غیر سنی لوگ بھی آتے تھے، وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا بیان رکوا لیتے ہیں تاکہ یہ بیان ہی نہ کرے، رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ منصوبہ یہ بنایا کہ جب یہ اگلی مرتبہ آئے گا تو ہم نے اس کا بیان نہیں کرنے دینا۔ بیان شروع کرے گا، ہم میں سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا، وہ سوال کرے گا، یہ اس سوال کا جواب دے گا تو اگلا آدمی اگلا سوال کرے گا، اگلا آدمی اگلا سوال کرے گا، یوں ہم اس کو سوالات میں الجھائے رکھیں گے، یہ بیان کے لیے فارغ ہی نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں 10 بندوں کو 10 سوالات یاد کرائے کہ آپ نے پہلے یہ سوال کرنا ہے، پھر اگلے بندے سے کہا کہ پھر اس کے بعد آپ نے سوال کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سوال کرنا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، سوالات کرنے والے بھی آئے، سامعین سارے پہنچ چکے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ممبر پہ بیٹھے اور پھر فرمایا کہ میاں آج میرا بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے، آج میرا بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، آج میں نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا یہ جواب ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ہوتا ہے، اس کا یہ جواب ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ہوتا ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ 10 لوگوں کے 10 سوالات کا تذکرہ بھی فرمایا اور انہی 10 سوالات کے کافی شافی جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ بے پناہ صلاحیتیں بندے میں آتی ہیں، نگاہوں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، قوت گویائی کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں انسان کے بولنے میں اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہے، یہ لب و لہجہ، یہ اتار چڑھاؤ اگلے بندے کو متاثر کر کے رکھ دیتی ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ یہ لوگ جو دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، تو وہ کچھ مناظر ان فلموں میں ایسی آ جاتی ہیں کہ واقعی رقت آمیز ہوا کرتی ہیں، اور دیکھنے والوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انداز ایسا اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو فقط جسم کی تاثیر ہے، جب اللہ والوں کے اندر روح کی قوت آ جاتی ہے تو وہ سادہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں، لیکن وہ سادہ باتیں لوگوں کے دل و دماغ پر ایسی اثر انداز ہوتی ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ عام حضرات بولنے والے قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور نکات بیان کرتے ہیں اور اسرار و رموز بیان کرتے ہیں، لیکن لوگوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا، جبکہ یہی اللہ والے ہوتے ہیں، سادہ الفاظ میں سادہ بات کہہ دیتے ہیں اور لمحوں میں لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ اور اگلی بات سمجھ لیں کہ روح کی قوت نیک اعمال میں ممد اور معاون ہوتی ہے۔ چنانچہ بندہ ذکر کرتا ہے، بندہ تلاوت کرتا ہے، اس کی وجہ سے روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ جب روح طاقتور ہو جاتی ہے پھر دین کے کام کرنے بندے کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، بلکہ دنیا کے کام میں بھی یہ روح کی طاقت ممد اور معاون ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دن رات ایک کر کے دین کی دعوت کا کام کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات جاری فرمائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ فرمایا کہ آپ کے لیے دن کے وقت لمبا تیرنا ہے۔ تیرنا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، نہ وہاں نہر تھی، نہ تالاب تھا، نہ کوئی دریا تھا، تو حضور کے لیے تیرنے کا لفظ اللہ نے بولا ہے، آپ نے تیرنا ہے۔ سمجھانا مقصود ہے کہ خشکی پہ چلنے والا چلتے چلتے تھک جاتا ہے، وہ آرام کے لیے سستانے کے لیے رک جاتا ہے، لیکن پانی میں تیرنے والا تیرتے تیرتے تھک بھی جائے پھر بھی وہ رک نہیں سکتا، وہ سستا نہیں سکتا، وہ آرام نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جہد مسلسل کو اللہ رب العزت نے جو تعبیر فرمایا وہ یہ کہ آپ تیرنے والی کی طرح نان سٹاپ کام کرتے ہیں، جہد مسلسل کرتے ہیں۔ تو حضور کو فرمایا کہ آپ دن کے وقت جہد مسلسل کرتے ہیں، اس لیے آپ رات کو عبادت کریں، پوری پوری رات اٹھ اٹھ کی عبادت کریں، آدھی رات تک عبادت کریں۔ انسانی عقل کہتی ہے کہ جس بندے نے دن کے وقت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے اس کو تو رات کے وقت زیادہ آرام کرنا ہوتا ہے کہ رات کو آرام کر لیں، کل آپ نے زیادہ کام کرنا ہے۔ یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا کہ دن کے وقت آپ نے زیادہ کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے آپ رات کو زیادہ عبادت کریں۔ تو جی ہاں، اللہ والے یہی بات فرماتے ہیں کہ جس بندے نے دن کے وقت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ رات کے وقت زیادہ عبادت کرے۔ زیادہ عبادت کی بدولت روح کو قوت ملے گی، جب روح قوی ہو جاتی ہے تو جسم کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ آ جاتا ہے، پھر جسم انتھک کام کرتا ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی عاجز نہیں ہوتا۔ اور ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی رات کی عبادت کا اندازہ دن کے کاموں سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دن کے وقت کتنا کام کرتے ہیں۔ دن کے کام کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے نے رات کو کتنی عبادت کی ہوگی، کیونکہ رات کی عبادتیں دن کے کاموں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، چکی خود پیستی تھیں اور کنویں سے پانی خود نکالتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اور ہاتھ سخت ہو گئے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ غلام آئے ہیں، باندیاں آئی ہیں، حضور لوگوں میں تقسیم فرما رہے ہیں، آپ بھی چلی جائیں، آپ کو بھی کوئی غلام مل جائے گا، کوئی باندی مل جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ گھر میں موجود نہیں تھے، البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوئی، ماں اور بیٹی کا مکالمہ ہوا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میں تو اس مقصد کے لیے آئی ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے عرض کیا، اللہ کی نبی، فاطمہ آئی تھی، غلام یا باندی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں رات کو سونے کے لیے بستر پہ پہنچ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور ہمارے درمیان بیٹھ گئے، یعنی فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان بیٹھ گئے اور ہمیں حکم دیا کہ اپنی جگہ پر رہیں، آپ میرے لیے اٹھے نہیں۔ حضور ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے، پھر فرمایا کہ فاطمہ، آپ آج آئی تھیں غلام یا باندی کا مطالبہ کرنے کے لیے، ابا جان ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، گھر کا کام کاج زیادہ ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، میں نے چاہا مجھے کوئی باندی مل جائے گی، کوئی خاتمہ مل جائے گی، گھر کے کاموں میں میرے ساتھ معاون بنے گی، تعاون بنے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ غلام اور باندی سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے مفید ہو؟ اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے۔ فرمایا، رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھیں، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں۔ یہ ایک غلام سے، ایک باندی سے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج کی زیادتی کا بوجھ تھا، اس لیے حضرت فاطمہ باندی کا مطالبہ کر رہی تھی، دوسری جانب ایک اور کام ذمہ لگایا گیا کہ اب یہ کام بھی کیا کرو۔ یہ تو کوئی صحیح جواب نہ ہوا، لیکن اللہ والے جانتے ہیں کہ دن کے کام کاج زیادہ ہوتے ہیں،
تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن اگر رات کو آپ لوگ یہ ذکر کر لیا کریں گے تو اگلے دن کے کام کاج میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. جسم کی روح کی قوت جسم کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر روح قوی ہوتی ہے تو جسم کنٹرول میں ہوتا ہے، روح کمزور ہو جاتی ہے تو جسم بے قابو ہو جاتا ہے. ہم میں سے کون سا بندہ ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ میری نگاہیں قابو میں ہوں، جو نہیں چاہتا کہ میری زبان کنٹرول میں ہو؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری نگاہیں غلط استعمال نہ ہو، میری زبان غلط استعمال نہ ہو، میں کانوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کروں. ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ بار بار عزم کرتا ہے کہ اب میں نے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر چاہتوں کے باوجود ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے. کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ کہ چونکہ روح سوار کی طرح ہے، جسم سواری کی مانند ہے. سوار کمزور ہے، وہ سواری کو قابو کرنا بھی چاہے وہ نہیں قابو کر سکتا، وہ کمزور ہو چکا ہے. تو روح کمزور ہے، جسم طاقتور ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نگاہیں نیچے کو جھکیں، لیکن نگاہیں بے قابو ہیں، اوپر کو دیکھتی ہیں. ہم چاہتے ہیں زبان کنٹرول میں ہو، لیکن زبان بے قابو ہے، قابو میں نہیں آ رہی. وجہ یہ ہے کہ روح کمزور ہے. اگر روح میں قوت آ جائے، ہم روح کی ضروریات کو پورا کرتے رہیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، اس کی بدولت روح کو قوت ملے گی. پھر جب روح کو قوت مل جاتی ہے، پھر انسان کو وہ بے پناہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نگاہ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے گی. پھر وہ نہیں اٹھتی. زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، بالکل کنٹرول کر لے. یہ جو اللہ والوں کے بارے میں ہمیں آتا ہے کہ سال ہر سال اس حال میں گزر جاتے ہیں کہ نگاہ کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی، زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں بولتے، غلط بیانی نہیں. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کی نگاہیں ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کی زبان ہماری زبان کی طرح ہوتی ہے. لیکن چونکہ روح قوی ہوتی ہے تو روح کو مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے، وہ قابو کرتی ہے اپنے اعضاء کو. اسی طریقے سے اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد ہمارا جی چاہتا ہے کہ مسجد میں جائیں، لیکن روح کمزور ہے. روح کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جسم کو اٹھا کے مسجد تک پہنچا دے. ہم چاہتے ہیں لیکن ہمارا جسم مسجد کی طرف نہیں جاتا، ہمارا جسم بستر سے نہیں اٹھتا. وجہ کیا ہے؟ روح کمزور ہے. جب روح کمزور ہے تو جسم نیک اعمال. اگر ہم روح کو قوی بنائیں گے تو روح کے لیے جسم کو اٹھانا، جسم کو کھینچنا، جسم کو صحیح رخ پہ چلانا کوئی دشوار نہیں ہوگا. یہ پوری رات جو اللہ والی عبادت کرتے ہیں، عشاء کی وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ جسم قوی ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روح قوی ہوتی ہے. روح کی قوت جسم کو کھڑا رکھتی ہے. تو لہذا روح پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، روح کو بنانے کی ضرورت ہے.